گھر کتنا بڑا ہے؟ 2 کمروں کا ہے. ایک کمرہ ہم نے بچوں کو دے دیا. ایک کمرے میں 12 بچے. اب تعلیم، ہم سب جانتے ہیں آج کل بچوں کو تعلیم دلوانا کتنا مشکل کام ہے. پلیز میں بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر یہ مت کریں. میں کہہ رہا تھا، اچھا پہلے آپ یہ ختم کر لیں پھر میں اس کے بعد بات کروں. یہ ہیبٹ ہے. ہیبٹ. ہاں ہیبٹ ہے. ہیبٹ. دیکھیے، ایک تو آپ کالی نگلا کے میرے پروگرام میں آئے ہیں، جبکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی نظر بہت اچھی ہے. ویلڈنگ کرتا ہوں. ویلڈنگ کرتے ہیں آپ کر لیں. آپ کے نہیں آپ کریں. اب نہیں کریں گے. آپ یہ ہیبٹ ہے. مت کریں پلیز. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آواز جا رہی ہے. اچھا میرے ہاتھ باندھ دو. نہیں بس پلیز. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تعلیم دلوانا کتنا مشکل کام ہے. یوں تو کر سکتا ہوں نا. جی بالکل. اسکولوں میں داخلے ملنا ایک عذاب ہو گیا ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں اگر بچے زیادہ ہوں تو پھر ان ماں باپ پہ جو مشکلیں گزرتی ہیں اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے. آج میرے مہمان ہیں، ان کا تعلق بھی ایک ایسے گھر سے ہے کہ جہاں بچے ہیں اور پرابلم ہے تعلیم کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. آپ کے بچے ہیں؟ تو تکلیف نہیں، کیا مطلب؟ تو تکلیف ہے. تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. جو سوال آپ نے کیا اسی سوال پہ رہیں قائم. اچھے خاصے سنجیدہ پروگرام کو مزاحیہ نہ بنائیں. آپ کے بچے ہیں؟ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ دیکھیے یہ سوال جو تکلیف ہے تو بتاؤ کہ بھئی مجھے یہ تکلیف ہے. بات سنیے، آپ کا جواب جو ہے، مطلب آپ جب آئے ہیں یہاں تو آپ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم پر بھی تو بات کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے پوچھا کہ بچے آپ کے ہیں آپ کے بچے؟ بچوں کے میرے بچے ہیں. تعلیم دیکھو، تعلیم سب کا حق ہے یا نہیں ہے؟ میں وہی حق دلانا چاہتا ہوں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 12. کیا کہا آپ نے؟ 12 1 ڈزن. 12 بچے؟ 12 بچے ہیں آپ کے؟ اتنی حیرت کا اظہار مت کرو، آرام سے ایسے کہو 12 بچے ہیں آپ کے. کہو اس طرح کو. 12 بچے ہیں آپ کے؟ ہاں یہ تو اچھا لگا نا. جی. تہذیب ہے اس میں. وہ بد تہذیبی تھی. جو بھی تم چیخے تھے بد تہذیبی تھی. پر آپ کے 12 بچے ہیں؟ 12 بچے ہیں. اصل میں جتنی بھی حکومت آتی ہے وہ یہ اعلان کرتی ہے بچے 2 ہی اچھے. اب میں کیا کروں؟ میری بیوی اچھے بچے دیے جا رہی ہے. شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ گیس کرو. آپ میں بتا دوں. جی پلیز. 14 14 برس میں 12 بچے. اب یہ بدتمیزی ہے. طریقے سے جواب دینا ہے دیں. خبردار اگر بدتمیزی کی کمپیئر رہنا چاہیے. بھائی آپ پروگرام روکیں. آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے وقفہ بہت جلدی لینا پڑا. میری کن حرکتوں کی وجہ سے؟ اس وقت جو کر رہے ہیں، میں آپ کی گزشتہ 14 برس کی حرکتوں کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں. یہ حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ہیبٹ ہے. یعنی آپ کو جس چیز کی ہیبٹ ہو جاتی ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. میں تمہیں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. جی. تم یوں کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہیبٹ ہے نا. جی. ہم نے کبھی کچھ بولا؟ مگر سنیے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں پلیز آپ سے میں کنٹرول کرتا ہوں. بات یہ ہے جناب، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. کس دور سے؟ مطلب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور جو ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے 14 برس پہ 12 بچے، آپ تو مجھے پڑھے لکھے انسان نظر آتے ہیں. اب اس پہ کنفرم بنتا ہے یہ میں کیا نظر آتا ہوں؟ آپ پڑھے لکھے آدمی نظر آ رہے ہیں. تو کیا پڑھے لکھے گھر پہ کتابیں پیدا ہوتی ہیں؟ بھائی میری بیوی ہے، کوئی بک ڈپو نہیں ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ مگر صاحب، ہاں
مجھے پتا نہیں کہ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، مگر پھر بھی آپ دیکھیں حالات، پاکستان جیسے ملک میں 14 برس میں 12 بچے. اب آپ تو دیکھیں یہ اریٹیٹ کر رہے ہیں آپ مجھے. میرے 12 بچوں کے پیچھے آپ پڑ گئے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پاکستان میں ایک سال میں 3 وزیر اعظم ہوئے 3 وزیر اعظم ہوئے؟ جی ہوئے نا. تو میرے 12 بچوں پہ اتنی حیرت کیوں ہے آپ کو؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں کہ میرے 8 بیٹے ہیں، 8 میں سے 4 تو کنفرم پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. اچھا 8 بیٹوں میں سے 4 بیٹے کنفرم پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. پوچھو کیسے اور کیوں؟ بتائیے. بتا رہا ہوں. جو بھی میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں. وہ مجال ہے جو میرے حکم کے خلاف کر جائیں. میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں لیٹ جاؤ، لیٹ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بس چپ، سب چپ ہو جاتے ہیں. میرے کہے کے خلاف ایک لفظ نہیں کرتے، ایک کام نہیں کرتے. آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ جب آمدنی نہیں ہوگی تو ذریعہ کیا ہوگا؟ کیسے رہتے؟ اوپر تلے. میں بچوں کے بارے میں دیکھو ٹی وی کی وجہ سے میں کھلا نہیں ہوں بہت زیادہ. میں اپنے خول میں ہوں، مجھے اس سے باہر مت نکالو. میں بچوں کے بارے میں پوچھا. ہاں اس طرح ٹون ایسے رکھ کے. کیا پھر سے سوال کرو؟ میں نے کہا کیسے رہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا اوپر تلے. تو پھر میں نے کہا میں بچوں کے بارے میں پوچھا. میں وہی بتا رہا ہوں. جی بچوں کا ہی بتا رہا ہوں. چیخو مت. جی کیا مطلب اوپر تلے سے؟ بنکر سمجھتے ہو؟ بنکر ایک بیڈ، اس کے اوپر دوسرا دیوار میں لگا ہوتا ہے، پھر تیسرا. جی 1 2 3. جی ایک میں 2 6 ہو گئے. ابھی 2 بنکر 6. بنکر نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا. دیکھو عراق میں جیسے امریکی فوجیوں نے نہیں بنائے ہوئے بنکر چھوٹے چھوٹے. جی میں سمجھ گیا. پلیز آپ آگے بتائیں. بس اس طرح رہتے ہیں. گھر کتنا بڑا ہے؟ 2 کمروں کا ہے. ایک کمرہ ہم نے بچوں کو دے دیا. ایک کمرے میں 12 بچے. اب ایک بات، چیخ کے رہو، آرام سے بات کرو. جب میں اتنا نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں، کتنا پولائٹ کول ہوں میں. ایک کمرے میں بچے میرے اریٹیٹ تم ہو رہے ہو. آرام سے بات کرو. مگر یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. کیا زیادتی ہے؟ کہ ایک کمرے میں 12 بچے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، الٹی بات کر رہے ہو تم. غلط کمپیئر ہو تم. زیادتی ہمارے ساتھ ہے. 2 منٹ چین سے نہیں لیٹنے دیتے. 4 آ رہے ہیں تو 3 جا رہے ہیں، پھر 2 آ رہے ہیں 5 جا رہے ہیں. اور ایسے بدتمیز ہیں کہ اگر ان کو دروازہ کبھی کنڈی لگا دو تو یہ اللہ سمجھے ان سے اسٹرنگ کیا نام ہے، اسٹرنگ ہے یہ جو آتے ہیں نا، جنہوں نے اسپائڈر مین کا جو گانے انہیں گائے ہیں. جی ایک ٹیڑھا یوں کھڑا ہوا ہے اوپر، دوسرا جب ایک سیدھا گا رہا ہے دوسرا ٹیڑھا یوں. ایسے کیا پتہ نہیں کر دیا جنہیں بچوں کو سکھا دیا. وہ بچے اسپائڈر مین سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. دروازے میں کنڈی لگا دو، وہ کھڑکی سے اسپائڈر مین بن کے یوں آتے ہیں. اب کیا کریں؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹینس ہو گئے نا، ٹینس ہو گئے. اسکول کتنے بچے جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتا. ماشاءاللہ. اسکول 12 بچوں میں سے کوئی نہیں جاتا. کوئی نہیں جاتا. آپ کو پتا ہے تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے؟ بھنڈی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں بھنڈی لے آئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں، سمجھو میری بات کا مطلب، کہ پاکستان میں صرف تعلیم ہی مہنگی نہیں ہے، یہ کہہ رہا تھا میں. بچوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ سوچا ہے آپ نے؟ بات یہ ہے کہ اب تم سے کیا چھپانا. بیوی ہے نا میری، ان کے بھائی آئے بڑے، یعنی بچوں کے ماموں آئے. میں نے بچے کے کمرے میں سیٹ کر دیا ان کو. جی ٹھیک ہے جی. 3 دن بعد رہے. چوتھے دن میں نے ان سے کہا کہ آپ بچوں کو پڑھائیں. تو چوتھے دن وہ ایک عجیب سی بات کر کے بھاگے وہاں سے. ویسے کہنے لگے ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہے اور ان کے ساتھ جو رہے گا اس کا حال خراب ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے 3 دن میں 4 کرتوں کے گریبان پھاڑ چکے، ایک بھی جملہ ان کو معقول نہیں آتا ہے. ابے اوئے ماموں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. وہ نکل گئے. تہذیب تو آپ سکھا سکتے تھے. تہذیب سکھائی نہیں جاتی. یہی سب
समझने की बात है, तहजीब सिखाई नहीं जाती, तहजीब खुद बखुद आ जाती है। अब नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ? 14 बरस में 12 बच्चे। तो पहला लड़का जो आपका तो 13 का होगा। 13 बिलाल, वो हमीद है 13 का, फिर 12 का है सईद, फिर उसके बाद है रदीफ, वो है कोई 11 का माशाल्लाह। फिर 10 का है एक मजीद, और 9 का नहीं हुआ कोई। क्यों? 9 का इसलिए नहीं हुआ कि एक साल मेरी पोस्टिंग थी जद्दे में। अब मैं जद्दे से वापस आया जी। तो अल्लाह ताला ने ट्विन दिए। ये 6 हो गए जी। 6 हो गए। दूसरे साल 8 के हुए twins। फिर 8 के हो गए। 8 साल के twins। फिर अल्लाह का करम ये हुआ कि फिर अगले साल अल्लाह ने हमें फिर ट्विन अता किए। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 8 हो गए। 7 के 2 हो गए। 2 हो गए। जी जी। अब क्या हुआ कि उसके बाद बेटियों ने घर देख लिया। अच्छा। पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी। सबसे छोटी बेटी कितने बरस की है? हैं? कल उसकी सालगिरह है पहली। तो यानी कि 12 बच्चों में से 11 स्कूल जाने के काबिल हैं। जी। मेरे मेहमान के 12 बच्चों में से 11 स्कूल जाने के काबिल हैं। तो उनको क्यों बता रहे हो? मुझसे बात करो, उनको क्यों बता रहे हो? नहीं उनको नहीं बता रहा हूँ। किनको बता रहे हो? मैं कम से कम प्रोग्राम में तो वक्फा ले सकता हूँ। नहीं, किसको बता रहे हो भाई? उनको क्यों बता रहे हो? बुलाया मुझे, बात मुझसे करो। जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं उनको क्यों बता रहे हो कि जी इनके 12 में से 11 बच्चे जो हैं स्कूल जाने के काबिल हैं? ये तो जब 1 to 1 हो रही है ना जी, आमने सामने, पब्लिक को क्यों, 14 करोड़ को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? आप लोग इश्ताहार देखें।